وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا کا آج ہمارا آخری رکوع ہے، اور اس سے پہلے یہ بتایا جا چکا ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کو توحید کی طرف بلاتے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف ان کو بلاتے، قرآن کی طرف ان کو بلاتے، تو وہ ہر بار قرآن سے اعراض کرتے، وہ ہر بار توحید کے پیغام کو ٹھکراتے، ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ٹھکراتے، اور آپ کو ساحر اور جادوگر کہتے، آپ کو مجنون کہتے، قرآن کو سحر کہتے، اور قرآن کو جادو اور جادوگری کی کتاب کہتے۔ تو اب اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ سبا کی یہ آخری آیات نازل فرمائی، قل انما اعظکم بواحدہ، یعنی جس انداز سے ایک باپ اپنے بیٹوں کو سمجھاتا ہے کہ تمہیں متحد ہو کر رہنا چاہیے، تمہیں ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے، تو تمہارا متحد رہنے میں ہی تمہاری ترقی چھپی ہوئی ہے، تمہارا آپس کا اتحاد ہی تمہاری ترقی کی ضمانت کی گارنٹی دیتا ہے۔ تو جس طرح ایک باپ اپنے بیٹوں کو اس سمجھاتا ہے کہ اتفاق میں کیا برکتیں ہیں، اختلاف میں کیا نحوستیں ہیں، قرآن نے بھی یہاں اب قریش مکہ کو سمجھایا، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے انما اعظکم بواحدہ، بس اب تمہیں میں ایک ہی نصیحت کر رہا ہوں، اب میں تمہیں ایک ہی نصیحت کر رہا ہوں، قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا۔ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں ایک انسان کو جب کوئی اہم فیصلہ لینا ہو، ایک انسان جب کسی پریشانی میں ہو، کسی شک میں ہو، مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس موقع پر انسان یا تو تنہائی میں بیٹھتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ مجھے کل کو یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یا اپنے یاروں سے، اپنے دوستوں سے مشورہ کرتا ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، کیا میں یہ کام کروں یا نہیں کروں۔ قرآن نے بھی یہی دو طریقے بتائے، اے قریش مکہ، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ایک اللہ کی طرف بلایا، بارہا توحید کا پیغام تمہیں پہنچتا رہا، مگر تم ہر بار اس پیغام کو ٹھکراتے رہے۔ اب قل انما اعظکم بواحدہ، اب میں ایک ہی نصیحت تمہیں کر رہا ہوں، ان تقوموا للہ، کہ تم اللہ کے بارے میں کھڑے ہو جاؤ، یعنی اب اللہ کے بارے میں سوچو، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، یا تو اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کرو اور یا تو تنہائی میں بیٹھ جاؤ، اور پھر ثم تتفکروا، پھر غور کرو، پھر سوچو۔ تم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا، تم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور دیوانہ کہا، قرآن کو سحر کہا، قرآن کو جادو کی کتاب کہا، قرآن کو من گھڑت کہا، پھر غور کرو کیا تم اس قول میں سچے ہو، ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، تمہارا جو ساتھی ہے، تمہارا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجنون دیوانہ نہیں ہے، ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، بلکہ اللہ رب العزت نے ہی ان کو تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ یہ تمہیں ڈرائے کہ جو الکل قیامت کا عذاب تمہارے اوپر آنے والا ہے، تاکہ تمہیں یہ بتا دیں کہ اگر تم نے اللہ کا انکار کیا اور کتاب کا انکار کیا، بعث بعد الموت کا انکار کیا، تو پھر تمہارے لیے سخت عذاب ہے، سوچو تم کس چیز کا انکار کر رہے ہو۔ تو اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہی پیغام دیا قریش مکہ کو کہ میں تمہیں آخری نصیحت کر رہا ہوں، وہ یہ کہ تم تنہائی میں بیٹھو، دوستوں کے ساتھ بیٹھو، اور پھر سوچو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ اور پھر اگلی آیت کے اندر ہے قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قریش مکہ آپ کو یہ طعنہ بھی دے رہے ہیں کہ تم جو ہمیں دعوت دے رہے ہو
تم جو بار بار ہمارے پاس ایک اللہ کی دعوت دینے کے لیے آتے ہو، قرآن کی طرف آنے کی دعوت ہمیں دیتے ہو، اس میں تمہارا ایک مقصد ہے، شاید تمہیں اس پر تنخواہ ملتی ہے، شاید تمہیں اس پر اجر ملتا ہے، شاید اس میں تمہیں پیسے ملتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے قل ما سألتکم من اجر، آپ ان سے کہہ دیجئے قل ما سألتکم من اجر، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا ہوں، فہو لکم، یہ اجر، یہ دنیائی اجر تمہیں ہی مبارک ہو، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر یعنی میرا ثواب جو میں کام کر رہا ہوں، مجھے امید ہے میرا یہ اجر، میرا یہ انعام میرا رب مجھے ضرور عطا کرے گا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اللہ رب العزت ہر چیز سے باخبر ہے، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ اس سے باخبر ہے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے ان ربی یقذف بالحق، کہ اللہ رب العزت جب میرے اوپر کوئی حکم لاگو کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی وحی جب میرے اوپر آتی ہے، میں وحی کا پیغام ہی تمہیں سنانے کے لیے تمہارے گھر آیا کرتا ہوں، میں دعوت کے ذریعے سے جو تمہارے پاس بار بار آتا ہوں، بار بار تم اس کو ٹھکراتے ہو، میں اپنی طرف سے نہیں آتا، بلکہ میرا رب مجھے حکم کرتا ہے کہ قوم والوں کو، مکہ والوں کو آج یہ پیغام تمہیں پہنچانا ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق وما یبدئ الباطل وما یعید، اور یہ بھی بتایا قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، کہ وہ رب مجھے یہ وحی کر رہا ہے جو تمام غیب کی چیزوں کو جاننے والا ہے، یعنی جو چیزیں مخلوق سے چھپی ہوئی ہے، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، اللہ ان تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ اور یہ بھی کہہ دیجئے قل جاء الحق، حق ہی انشاءاللہ آئے گا اور حق ہی غالب رہے گا، وما یبدئ الباطل وما یعید، اور کفر کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، اور یہ پیغام بھی انہیں دے دیجئے، تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم العیاذ باللہ گمراہ ہوئے ہیں، قل، آپ ان سے کہہ دیجئے ان ضللت، اگر میں گمراہ ہوا، فانما اضل علی نفسی، تو اس گمراہی کا گناہ، اس کی وجہ میں خود ہوں۔ اور آگے فرمایا کہ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی وان اهتدیت فبما یوحى الی ربی، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، اگر مجھے اللہ نے ہدایت دی تو یہ میرے کاموں کی وجہ سے نہیں، بلکہ میرے رب نے جو مجھے وحی دی ہے، میرے رب نے میرے اوپر جو وحی کی ہے، اسی وحی کے برکت کی وجہ سے میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں۔ یہاں یہی پیغام سکھایا امت کو بھی کہ جب تمہیں کوئی کام کرنا ہو تو یہ ضرور کہا کرو کہ اگر کوئی صحیح کام کیا تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اس کی رحمت اور اس کے فضل کے طفیل ہی میں یہ کام کر پا رہا ہوں، اور اگر کسی مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو یہی کہا کرے کہ یہ میرے اپنی خطاؤں کی وجہ سے ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اور جیسے کہ صحابہ کی زندگی میں یہ ملتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی زندگی میں ملتا ہے، جب کوئی فتویٰ صادر کیا کرتے تھے، جب لوگوں کے مسائل کا جواب دیا کرتے تھے، بارہا کہتے تھے کہ اگر اس مسئلے میں مجھ سے خطا ہوئی تو اس کا گناہ مجھے ملے گا اور اس گناہ کی وجہ میں خود ہوں، اور اگر یہ مسئلہ صحیح ہے تو یہ میرے رب کی طرف سے ہے، یہ میرے رب کی عنایت ہے کہ اللہ نے مجھے عقل سلیم اور صحیح علم عطا کیا کہ میں تمہاری رہنمائی کر پا رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی پیغام دیا، قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی وان اهتدیت فبما یوحی الی ربی انہ سمیع قریب، اور میرا رب سب سے زیادہ سننے والا ہے اور سب سے زیادہ لوگوں کے قریب خود اللہ رب العزت ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ لَهُمْ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے اِذْ فَزِعُوا، جب یہ لوگ گھبرائیں گے، کب گھبرائیں گے؟ عند البعث، بعث بعد الموت کے وقت، لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيمًا، یعنی جب قبروں سے لوگوں کو نکالا جائے گا یا جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا حساب کے لیے، کتاب کے لیے، اور یہ سخت ترین امر معاملہ پیش جب آئے گا تو آپ دیکھیں گے اذ فزعوا، جب یہ لوگ گھبرائیں گے، فلا فوت لہم، اور اس موقع پر
یہ بچنے کی کوئی صورت ان کے لیے نہیں ہوگی. وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ اور ان کو پکڑا جائے گا, ان کو قیدی بنایا جائے گا, مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ قریب کی جگہوں سے یعنی قبروں سے نکال کر انہیں حشر کی طرف لے جایا جائے گا. وَقَالُوا اور اس وقت یہ کہیں گے آمنا بِهِ کہ جب قبروں سے انہیں پکڑ کر حشر کے میدان میں لے جایا جائے گا تو اس وقت کہیں گے آمنا بِهِ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں. آئی بمحمد او قرآن کہ ہم قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَأَنَّا تو اس موقع پر تعجب کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ کہ اب کہاں یہ نفع بخش ثابت ہوگا ان لوگوں کے لیے جبکہ یہ دنیا سے کافی دور چلے جا چکے ہیں. یعنی دنیا کے اندر ایمان لاتے تو نفع بخش تھا, دنیا کے اندر نیک کام کرتے تو نفع بخش تھا, اب قبر سے اٹھنے کے بعد ایمان لا رہے ہیں, اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ایمان کا محل وہ تو دنیا تھا نہ کہ آخرت. اور آگے فرمایا وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ان سے کہہ دیجئے اب جو قبروں سے نکل کر اقرار کر رہے ہیں وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ اس سے پہلے دنیا میں جب آپ ان کو نیک اعمال کی طرف بلاتے, ایک اللہ کی طرف بلاتے, اس وقت تو ان لوگوں نے ہر چیز کا انکار کیا تھا. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ اور غیب کی جو باتیں جو آپ ان کو بتایا کرتے تھے, مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے, قبروں سے اٹھنا بھی ہے اور اللہ کے بارگاہ میں کھڑا بھی ہونا ہے, جہنم کو بھی لایا جائے گا, جنت کو بھی لایا جائے گا, تو یہ ان ساری باتوں کو جھٹلایا کرتے تھے اور آج یہ ایمان لا رہے ہیں. لہذا ان کا جو ایمان ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیائہم من قبل انہم کانوا فی شک مریب اب حائل کر دیا جائے گا, ایک آڑ کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان اور ایمان کے درمیان, کما فعل باشیائہم من قبل جیسے کہ دنیا میں خود ان لوگوں نے ایمان اور اپنے درمیان میں ایک پردہ حائل کیا تھا, یہ ایمان قبول نہیں کر رہے تھے. آج آخرت میں اللہ رب العزت ان کے اور ایمان کے درمیان میں ایک پردہ حائل کریں گے. وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیائہم من قبل انہم کانوا فی شک مریب کیونکہ دنیا کے اندر انہوں نے پوری زندگی شک میں گزاری, پوری زندگی یہ قرآن کے بارے میں شک کرتے رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر شک کرتے رہے اور قبر کے بارے میں شک کرتے رہے. لہٰذا آج ان کے اور ایمان کے درمیان میں ایک پردہ حائل کیا جائے گا.